وسلم کے نزدیک قربانی کی بڑی اہمیت تھی، گرچہ کہ اس کے تعلق سے واضح طور پر کوئی فضیلت والی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن ان تمام حدیثوں کو اگر ہم اور آپ اگر دیکھیں تو معنوی طور پر یہ تمام کی تمام حدیثیں اس کی فضیلت پر ہی بیان کرتی ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ایک قربانی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ذکر فرماتے ہیں کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قربانی کرنے کی استطاعت ہو، جسے اللہ رب العالمین نے اتنے طاقت دے رکھا ہو، اتنا مال و دولت دے رکھا ہو کہ وہ اللہ کے لیے ایک جانور قربان کر سکتا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دیا اور استطاعت کے باوجود بھی اگر قربانی نہیں کرتا ہے فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ تک کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ تک نہ آئے، کیونکہ اسے اللہ نے استطاعت دی اور استطاعت کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، گویا کہ ایک اہم عمل کو وہ چھوڑتا ہے، اسلام کے ایک شاعر کو وہ چھوڑنے والا ہے، اسلام کی جو ایک اہم پہچان ہے اس پہچان کو گویا کہ وہ انسان چھوڑنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ تمام کی تمام روایتیں اور یہ تمام کی تمام آیتیں اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ قربانی کی اپنی ایک اہمیت ہے، لہٰذا اس کی اہمیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو قربانی آنے والا ہے عنقریب ہی آنے والا ہے، یہ عنقریب ہم 10 اور 12 سے 15 دن کے اندر اندر جو قربانی عید الاضحیٰ کا دن آنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو استطاعت دیا تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اس عمل کے اندر ہمیں حصہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے جانور کو عمدہ سے عمدہ جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ جو حدیثوں کے اندر جن صفات کو جانور کے جن صفات کا ذکر فرمایا ہے ان صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جانور کو خریدے اور اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ ان جانوروں کی صفات کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ آپ کا پروگرام کافی لیٹ شروع ہوا ہے، تو لہٰذا یہ قربانی کی اہمیت ہے، ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں عمدہ سے عمدہ، موٹا تازہ، بے عیب والا اور ہر طرح کی بیماری سے پاک جانور کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ تو یہ تو قربانی کی اہمیت ہے۔ آئیے ہم مختصر طور پر اس کے فلسفہ کو دیکھتے ہیں کہ قربانی، ہم اس کے اہمیت اور فضیلت کو بے شمار سنتے رہتے ہیں، اس کے احکام و مسائل کو تو ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں، ہر ایک بار جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے ہم اس کے اہمیت کو بھی سنتے ہیں اور اس کے احکام و مسائل کو بھی ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے فلسفہ کو، جو ہم اور آپ کو اس کے فلسفہ کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کیا پیغام دیتا ہے ہمیں اور آپ کو۔ یہ قربانی جو ہر سال آتا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، یہ قربانی ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دے کر جاتی ہے، مختصر طور پر 1-2 فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ ویسے تو بہت سارے فلسفے آپ کے سامنے لے کر میں تیاری کر کے آیا تھا، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں ان تمام فلسفوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن جو اہم فلسفہ 1-2 فلسفہ کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں، کیا یہ صرف جانور قربان کرنے کا نام ہے؟ کیا صرف ہم ایک جانور خرید کے لائیں مارکیٹ سے اور 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کے دن ہم اس جانور کو اللہ رب العالمین کی راہ میں صرف قربان کر دے، اس کے گوشت کو تقسیم کر دے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دے اس گوشت کو، اور اس کے بعد ہم اس قربانی کے دن کو ہم بھول جائیں؟ کیا یہ قربانی یہی پیغام لے کر آتی ہے؟ کیا قربانی یہی درس دیتی ہے؟ لہٰذا زانیہ عورت کے تعلق سے ہم اور آپ سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک زانیہ عورت تھی، وہ ایک فاحشہ عورت تھی، وہ ایک مرتبہ کہیں پر جا رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے سامنے ایک کتا پیاس سے نڈھال ہے،
زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ اب نہ تم اس کتے کا دم نکل جائے گا۔ چنانچہ وہ عورت دیکھتی ہے، وہ فاحشہ عورت، وہ زانیہ عورت اس کتے کو دیکھنے کے بعد اسے ترس آ جاتی ہے، ترس آ جاتی ہے۔ وہ ترس کھانے کے بعد اپنے وہ حربے استعمال کرنے کے بعد، یعنی اپنے وہ موزہ استعمال کر کے اس کنویں سے وہ پانی نکالتی ہے اور اس کتے کو پانی پلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس کا یہ ادا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر کے اللہ رب العالمین اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ رب العالمین نے اسے پورے گویا کہ اس کی زندگی میں جو وہ فاحش کام کیا کرتی تھی، وہ زنا جو کیا کرتی تھی، وہ ایک چھوٹا سا ایک معمولی سا عمل، ایک کتے کے پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ رب العالمین یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ عورت جنتی ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ یقیناً ہم اور آپ اگر اس کے باریکی پر جائے تو یہی ہے کہ اس کے دل کے اندر اخلاص تھا۔ جو وہ کتے کو وہ پانی پلا رہی تھی، اس جانور پر جو اس کا احسان و سلوک کا معاملہ تھا، اس کے اندر اخلاص تھا۔ اسی اخلاص کے ادا کو اللہ رب العالمین پسند اتنا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے اللہ رب العالمین نے جنتی بنا دیا۔ تو لہٰذا یہ چھوٹا سا عمل اللہ رب العالمین کو اتنا پیارا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اگر کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اگر اس کے اندر اخلاص نہ پایا جائے، وہ عمل ہمارا اور آپ کا وہ عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ چاہے جو بھی عبادتیں ہوں، اگر اس عبادت کے اندر اخلاص اگر نہ پایا جائے، ہماری وہ عبادتیں گویا کہ رائے گا اور برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تمام دوسری عبادتوں کی طرح یہ قربانی بھی ایک اہم عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اخلاص کے دامن کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں، قربانی کا انجام دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نشو نمائش کرتے ہیں، جانور کو خرید کر لاتے ہیں، گاؤں محلے کے اندر دکھاتے ہیں، اور یہ باور کرانا چاہتے ہیں، دیکھو میں اتنا موٹا تازہ جانور لایا ہوں، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے جو قربانی کرنے کے لیے لاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے دل کے اندر یہ ریا ہوتی ہے، یہ ریا و نمود ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے کہ وہ محلے والوں کو دکھانا چاہتا ہے، اپنے بستی اور قریے والے کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں اتنا موٹا اور تازہ جانور میں قربان کر رہا ہوں، اور اس کے اندر وہ روا اور نمود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس موٹے تازے جانور کو اللہ رب العالمین اس عمل کو اللہ رب العالمین رائے گا اور برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جانور کو خرید کر لائے ہیں، اس جانور کو ہم کیا کریں، ریا سے بچا لیں، نمود سے بچا لے، دکھاوا سے بچا لے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ جو اس جانور کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، تو لہٰذا اخلاص قربانی کے اندر سب سے پہلی چیز ہے، اور یہ قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، ہمیں یہ درس دیتی ہے، اس اخلاص کو صرف قربانی ہی کے اندر تم محدود نہ رکھو، بلکہ نماز کے اندر بھی اخلاص پیدا کرو، اسی طرح سے تم روزے کے اندر بھی اخلاص پیدا کرو، دوسری دیگر جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کے اندر اخلاص لاؤ۔ اگر تم اخلاص کو لاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل کو قبول کرے گا، اور اگر تم اخلاص نہ لاؤ گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کہے گا، جاؤ، جسے تم دکھانے کے لیے عمل کیا کرتا تھا، اس کے پاس جا کر دیکھو وہ کیا کو تمہیں کوئی بدلہ دیتا ہے، اگر تمہیں بدلہ دیتا ہے تو جا کر لے لو اس سے بدلہ، میرے پاس تو تمہیں کوئی بدلہ نہ ملے گا۔ لہٰذا لوگوں، ہم اور آپ بڑی تگ و دو کر کے، بڑی محنت و مشقت کر کے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرتے ہیں، لہٰذا اس کو ہم ریا اور نمود اور دکھاوا سے پاک کر لے، اللہ رب العالمین ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین صرف اور صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جس عمل کے اندر خالی اخلاص ہو، جس عمل کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کیا گیا ہو، اور اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے جس عمل کو کیا گیا ہے، اسی عمل کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ رب العالمین کے لیے جس جانور کو ذبح کر رہے ہو، اس کے اندر ریا اور نمود سے پاک کر لیں۔ دوسری اور آخری چیز میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دوسری جو اہم چیز ہے اس کے اندر تقویٰ ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو جو یہ قربانی، جس قربانی کو ہم اور آپ ایک ہفتے بعد انجام دینے والے ہیں، یہ قربانی ہمیں اور آپ کو تقویٰ کا درس دیتی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر کا ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتی ہے۔ یہ تمام امت مسلمہ کو یہ درس دے کر یہ قربانی جاتی ہے تو کہ تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔
दिखावा नहीं। और इसी तरह से दुनिया के लोगों के लिए किसी भी तरह का दिखावा वाला अमल मत करो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने सीने के अंदर पैदा कर लो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें सुरखरू कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कामयाब बना दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर तुम अपने अंदर पैदा कर दो। लिहाजा हम और आप जो कुर्बानी करते हैं इसके अंदर भी तकवा होना चाहिए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके मकसद को जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये जो कुर्बानी जिसको तुम करते हो इंसानों, ना तो इसका गोश्त ना इसका खून हमारे पास पहुंचता है, ये तमाम की तमाम चीजें तुम्हारे पास रह जाता है। वो अगर कोई चीज़ हमारे पास अगर पहुंचता है तो गोया कि वो चीज़ तुम्हारा तकवा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम्हारा दिल का तकवा पहुंचता है। लिहाजा तुम अपने अमल के अंदर तकवा पैदा करो, तुम अपने कुर्बानी के अंदर तकवा पैदा करो, अगर तुम चाहते हो कि कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने सीने के अंदर पैदा फरमाए। ये सिर्फ और सिर्फ खास कुर्बानी के अय्याम के लिए, सिर्फ यौमुन नहर के लिए नहीं है, ये खास दिन के लिए नहीं है कि हम एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा कर ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा करते हुए अपने जानवर की गर्दन पे छुरी चला दे। ये सिर्फ एक दिन के लिए खास नहीं है, बल्कि ये पैगाम देती है कि यही डर तुम्हारा साल के 12 महीने के अंदर होना चाहिए। जब भी तुम जिस मुकाम पर जाकर खड़े हो और वहां पर तुम्हें शैतानी वसवसे आए, तुम कोई किसी बुराई को करने अंजाम देने के लिए अगर तुम जाना चाहते हो, तो उससे पहले तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ तुम्हारे दिल के अंदर होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस बुराई से मना फरमाया है, और इस बुराई को अगर हम करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सजा ये जिक्र फरमाई है। लिहाजा हमारे और आपके ज़हन के अंदर ये बात हमेशा होनी चाहिए, सिर्फ कुर्बानी के मौके पर नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा ये कुर्बानी हमें और आपको ये अहम पैगाम देकर जाता है कि हम और आप तकवा इख्तियार करें। तकवा के ताल्लुक से बेशुमार मकामात है, बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं, बहुत सारे मुहद्दिसीन इकराम की रिवायतें मिलती हैं, बहुत सारे मुहद्दिसीन इकराम और सल्फ़ सालिहीन के उसवा हमारी और आपके सामने मौजूद है कि सल्फ़ सालिहीन किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा अपने सीने के अंदर बसा कर रखते थे, सहाबा इकराम के दिल के अंदर किस तरह का खौफ था। लिहाजा हम और आप क्या करें, उसी तकवा को हम और आप अगर अपने सीने के अंदर लेकर आते हैं तो बनी इसराइल के उस शख्स की तरफ जिसका नाम किफल नामी शख्स था, जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरा, पूरी जिंदगी उसने अपनी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हुए गुजारा, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर उसके दिल के अंदर आया, जब वो जना करने के लिए तैयार था, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर उस दिन उसे पैदा हुआ, उसने उसी वक्त तौबा किया, और तौबा करने के बाद उसी रात हदीस के अंदर जिक्र मिलता है कि उसी रात उसकी वफात हो जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। गैबी तौर पर उसके दरवाजे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये लिख देता है, इन्नल्लाह क़द गफ़रल किफ़ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किफ़्र के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। तो लिहाजा अपने अंदर हम तकवा पैदा करें। तो ये दूसरा और अहम ये जो फलसफा था कुर्बानी का, ये तकवा अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा अपने सीने के अंदर इख्तियार करें। इखलास के साथ साथ हम क्या करें, तकवा को अपनाए कुर्बानी के अंदर, और ये तकवा अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हमारे गोया के साल के 12 महीने के अंदर होना चाहिए। लिहाजा ये दो अहम फलसफा, और बातें तो बहुत करनी थी, बहुत सारे फलसफे कुर्बानी के हैं। लिहाजा उन तमाम फलसफे को बयान करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि दूसरे भी मुकर्रर हमारे बाद है, लिहाजा उनको भी बयान करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो ये कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए जो मशरू करार दिया है, उस कुर्बानी को इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, तकवा के साथ हमें और आपको अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हर एक अमल के अंदर तकवा और इखलास अपनाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जब तक इस दुनिया के अंदर रखे, ईमान और इस्लाम की हालत में रखे, और जब हमारा खात्मा हो ईमान बिल खैर पर हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम।